لیکن ہمیشہ ہماری روش ہے کہ جہاں بھی مجموعہ مجالس ہوں، چاہے وہ 10 ہوں چاہے وہ 5 ہوں، لیکن پہلے دن ہم کوشش کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی مصائب بیان ہوں، کہ اگر رسول کے بعد رسول کی بیٹی کے گھر کی حرمت کو پامال نہ کیا جاتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا کہ جو ہو رہا ہے اور جو ہو چکا ہے۔ آج بھی یہ جو نواسب کا سلسلہ ہے، دشمن اہل بیت کا سلسلہ ہے، یہ اسی وجہ سے ہے کہ بعد اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے وصی، ان کے وزیر، امیر المؤمنین صدیق اکبر فاروق هذا الامة به يفرق بين الحق والباطل یعصوب الدین علی ابن ابی طالب پر ظلم کا سلسلہ شروع، اور جناب سیدہ کے مصائب کا دار و مدار بھی اسی اہم موضوع پر ہے، یعنی مولا امیر المؤمنین کے مقام اور منصب کے انکار۔ لیکن سب سے پہلے جس ذات کی جان گئی، جس کے ضربت لگی، جس کے فرزند کو قتل کیا گیا، اور آج تک ان کے فرزندوں کی محبت میں، ان کے فرزندوں کے چاہنے والوں اور خصوصاً ان کے شوہر کے چاہنے والوں، ماننے والوں کو اور ان کی نسل کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اور دل یہ کہتا ہے کہ جب بھی کہیں بھی کوئی بھی شخص کے جو اہل بیت کی مبتت کے جرم میں مارا جاتا ہو تو وہاں صدا گونجتی ہوگی کہ جو ہم تو نہ شاید سن سکتے ہوں، لیکن جو اہل دل اور اہل صفا اور اہل باطن ہیں وہ سنتے ہوں۔ ایک ندا آتی ہوگی، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا ریادی کی۔ یہ صدا کبھی عراق میں، تو کبھی شام میں، تو کبھی پاکستان میں، تو کبھی افغانستان میں، اور دنیا کے ان خطوں میں کہ جہاں ہر کچھ دن کے بعد بغض رسول اللہ، بغض مولا امیر المؤمنین اور بغض حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور ان دونوں کی ذریت کے بغض میں لوگوں کو قتل کیا جائے گا۔ اب جب ذکر ہو گیا ان کی ذریت اور چاہنے والوں اور ماننے والوں کا، تو ہمیشہ ہم توجہ دلاتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے اسلام پر بھی نگاہ رکھیں اور مسلمانوں کی امور کو بھی دیکھیں۔ تمام مسلمان جتنے بھی فرقے ہیں وہ سب ہمارے بھائی ہیں، ہماری جان ہیں، ان کے فدن سراکوں میں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، خانی ہوں، بوری ہوں، عباسی ہوں، سب مسلمان۔ لیکن پبلک کا معاملہ الگ ہے، حقائق کو جاننے والے ان کے مجرم علماء کا معاملہ الگ ہے۔ یہ چیز ہمیشہ ذہن میں۔ آیا گو شخص دوسرے ادیان میں سے کہ جن کے پاس دلائل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے، اور انہوں نے وہ چھپائے ہوئے، کیا وہ ان کا بڑا عالم کہ جو اشرف الانبیاء کی نبوت اور ختم نبوت کو جانتا ہو، مانتا ہو دل سے، لیکن دنیا کی قدرت یا طاقت یا عزت یا شہرت یا فوائد کے لیے اشرف الانبیاء کی نبوت کا اقرار نہ کر رہا ہو اور لوگوں کو نہ بتا رہا ہو، کیا وہ عالم اور اس کی قوم کا ایک شخص کہ جس کو کچھ نہ معلوم ہو دونوں برابر ہیں؟ دونوں برابر ہیں۔ لہذا ہم تمام ادیان کے جو سادے افراد ہیں کہ جن تک حقائق نہیں پہنچے، وہ سب ہمارے بھائی، کیونکہ ان کو نہیں معلوم جا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ پہلے حجت کو تمام فرماتا ہے، اور ایسے افراد کو کہا جاتا ہے اسلامی اصطلاح میں مستضعف، یعنی یہ ضعیف لوگ۔ کس معاملے میں ضعیف؟ ان تک حقائق نہیں پہنچے، ان سے چھپایا گیا ہے حقائق کو۔ یہ ہم واضح کرتے ہیں ہمیشہ کہ تمام ادیان کے ساتھ ایک رشتہ ہونا چاہیے، ڈائلاگ کا، ملیں بیٹھیں، یہی تمام مذاہب کے ساتھ۔ اور جب بات کی جاتی ہے اتحاد کی تو اس سے قطعی یہ مراد نہیں ہے کہ نظریات میں اتحاد ہو جائے، کچھ دے دو کچھ لو، بارگیننگ کر دو۔ آج اگر کوئی اہل بیت کے معاملے میں بارگیننگ کرے اور پھر سوچے کہ ہم اتحاد کر رہے ہیں تو یہ اس کی نادانی ہے۔
کہ دشمنان اہل بیت کے فضائل پڑھے جائیں، اہل بیت سے منسوب ہستیوں پر کوئی اعتراض کیا جائے جیسے کہ جناب حضرت مختار، یا اتحاد کے نام پر عصمت انبیاء کا انکار کیا جائے، تو پھر اس قسم کے کاموں سے اور ایسی پریکٹس سے آپ جانتے ہیں جو اگلا نتیجہ نکلے گا وہ کیا نکلے گا کہ جی صحیح ہے، ہم نبوت پر بھی کمپرومائز کر سکتے ہیں۔ اور پھر اگلا موضوع یہ نکلے گا کہ فرض کریں کہ جب ابھی بھی دنیا میں بعض لوگ ہیں جو شیطان کی پرستش کرتے ہیں، اب اگر یہ پاپولیشن بڑھ جائے اور جان کو خطرہ ہو جائے تو پھر جان بچانے کے لیے اسی قسم کے بعض ملا کے جو ہمارے ہیں اس قسم کے کام کر رہے ہیں، ہر کچھ دن میں تشیع پر اعتراض کرتے ہیں، یہی لوگ جب شیطان پرستوں کی طاقت بڑھ جائے تو کہیں گے صحیح ہے، کبھی اللہ تو کبھی شیطان، کبھی اللہ تو کبھی شیطان، یا یہ کہ صحیح ہے اللہ بھی معاذ اللہ، اللہ بھی حق ہے، اور اس کے بعد معاذ اللہ شیطان۔ کہا جاتا ہے لکم دینکم ولی دین کی پالیسی چل سکتی ہے، آدھا دین ادھر آدھا دین ادھر، آدھا مذہب ادھر کا آدھا مذہب ادھر کا، آدھا تیتر آدھا بحیر، یہ پالیسی نہیں چلتی۔ لکم دینکم ولی دین، اپنی اپنی پریکٹس